السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایولیوشن نے دنیا کے فکری نظریات پر اتنے گہرے اثرات ڈالے ہیں کہ شاید ہی کسی دوسرے نظریہ نے اتنے گہرے اثرات ڈالے ہوں۔ جب بھی ایولیوشن تھیوری کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو چارلس ڈارون کا نام فوراً ذہن میں آتا ہے اور انہی کو اس نظریے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے نام پر ایک پورا اسکول آف تھاٹ یعنی ڈارونزم اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ در حقیقت نظریہ ارتقاء چارلس ڈارون سے ہزاروں سال پہلے بھی موجود تھا۔ چارلس ڈارون کا کمال یہ تھا کہ اس نے اس نظریہ کو بہت ہی سائنسی اور منطقی بنیادوں پر اسٹیبلش کیا تھا۔ چارلس ڈارون کی اس تھیوری آف ایولیوشن میں دو بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے وہ قدرتی انتخاب یا نیچرل سلیکشن کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیسنٹ ماڈیفیکیشن یا ترمیم کے ساتھ سلسلہ نسب کے چلنے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مسلمان مفکر، ایک ایسے اسکالر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے قدرتی انتخاب کے اوپر ڈارون سے تقریباً 1000 سال پہلے بات کی ہے، اور ان اسکالر کا نام تھا الجاحظ۔ الجاحظ کا پورا نام ابو عثمان بحر الکنانی البصری تھا۔ وہ 776 عیسوی کے سال میں بصرہ کے شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ الجاحظ کا بچپن بصرہ کی نہروں کے کنارے مچھلیاں بیچتے ہوئے گزرا۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی شکل بہت ہی معمولی تھی اور بچپن سے ہی انہیں بہت زیادہ ہنسی مذاق کا سامنا کرنا پڑتا تھا اپنی شکل و صورت کی وجہ سے۔ لفظ جاحظ کا مطلب عربی زبان میں ایسا شخص ہوتا ہے جس کے دیدے باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوں۔ جاحظ نے ان ساری باتوں کا بالکل بھی برا نہیں مانا اور انہوں نے اپنی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی اور یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے علم کی روشنی سے مخالفین کو جواب دیں گے۔ لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ الجاحظ کا جو بہت زیادہ پسندیدہ مشغلہ تھا وہ علمی مباحث میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر تقاریر کرتے اور ان مباحثوں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ الجاحظ کے زمانے میں معتزلہ فرقہ بہت زیادہ عروج پر تھا۔ ان کی محافل میں فلسفہ پر، سائنس پر اور مذہب پر دھواں دار تقریریں ہوا کرتی تھیں، اور الجاحظ بڑے ہی شوق سے ان مباحث میں شرکت کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنے نظریات کو وضع کرنے میں بڑی مدد ملی۔ جاحظ اس لحاظ سے بھی بہت خوش قسمت تھے کہ وہ عباسی خلافت کے دور عروج میں پیدا ہوئے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں علم کو بہت ہی ترویج دی گئی۔ کتب خانوں کو عام عوام کے لیے بنایا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب دنیا بھر کے علوم و فنون کو بیت الحکمہ میں عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا تھا، اور مسلم دنیا نئے نئے آئیڈیاز سے روشناس ہو رہی تھی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا کام بھی سیکھ لیا، اور اس فن کے متعارف ہونے کی وجہ سے مسلم دنیا میں علمی میدان میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ الجاحظ اپنی جوانی کے زمانہ میں تھے اور انہوں نے اس ماحول کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک کے بعد ایک تصنیف پیش کرنا شروع کر دی۔ جاحظ کی شہرت پوری عباسی خلافت میں پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ خلیفہ مامون الرشید بھی ان کے قدردانوں میں شامل تھے، اور بعد میں خلیفہ المتوکل نے انہیں اپنے بچوں کا استاد مقرر کر دیا۔ جاحظ نے صرف و نحو پر لکھا، جغرافیہ پر لکھا، فلسفہ اور علم البیان پر بھی لکھا۔ الجاحظ کی کتابوں کی تعداد تقریباً 200 ہے، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے بہت ہی کم محفوظ رہ سکی ہیں۔ الجاحظ کی کتاب الحیوان کو سب سے زیادہ شہرت ملی، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے نظریہ ارتقاء یا ایولیوشن تھیوری کو پیش کیا ہے۔ الجاحظ نے اپنی اس انسائکلوپیڈیک کتاب میں 350 جانوروں کا احوال بیان کیا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے کتاب الحیوان جس میں ڈارون نے اس طرح کے نظریات بھی پیش کیے ہیں جو کہ ڈارونزم سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، یعنی ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن اور جاحظ کے ارتقائی نظریات میں بہت زیادہ مشابہت ہے۔ جاحظ بنیادی طور پر 3 حصوں میں اپنی ان نظریات کو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بقا کی جد و جہد کے بارے میں لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر جاندار ہر وقت ہی بقا کی جد و جہد میں مصروف رہتا ہے، اور جانور زندہ رہنے کے لیے ہمیشہ خود سے چھوٹے جانوروں کو کھاتے ہیں، لیکن وہ خود سے بڑے جانوروں کی خوراک بھی بن جایا کرتے ہیں۔ الجاحظ لکھتے ہیں کہ اس طرح کی جد و جہد نہ صرف مختلف نسل کے جانوروں میں پائی جاتی ہے، بلکہ ایک ہی نسل کے جانور بھی اس طرح کی جد و جہد میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔
اس کتاب میں جو دوسرا انٹرسٹنگ اور دلچسپ نظریہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں کی ایک نسل مختلف عوامل کے تحت دوسری نسل میں بھی بدل سکتی ہے، اور تیسرا نظریہ ماحولیاتی عوامل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ جاحظ یہ لکھتے ہیں کہ آب و ہوا اور ماحول اور خوراک مختلف جانوروں پر مختلف قسم سے اثر انداز ہوتی ہے، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے جانوروں کی خصوصیات بھی بدلتی رہتی ہیں، اور اس آب و ہوا، خوراک اور ماحول کی وجہ سے جانور اپنے ماحول میں بہتر طریقے سے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتاب الحیوان میں جاحظ لکھتے ہیں کہ ہر جانور بقا کی جد و جہد میں نظر آتا ہے، وہ اپنی خوراک ڈھونڈتا ہے اور کسی دوسرے جانور کی خوراک بننے سے خود کو بچاتا ہے، اور یہی وہ نظریہ ہے جو بعد میں سروائیول آف دی فٹسٹ کہلایا۔ جاحظ کے ان خیالات نے دوسرے مسلمان سکولرز کو بھی بہت حد تک متاثر کیا، اور اسی وجہ سے ہم ابن خلدون، البیرونی، ابن سینا، الفارابی، ابن عربی کی تحریروں میں بھی جاحظ کے ان نظریات کی ترویج کو دیکھتے ہیں۔ 9th سینچری کے یورپ میں ارتقاء کے بارے میں مسلمانوں کے یہ تصورات بہت ہی عام تھے، اور یہاں تک کہ ڈارون کے ایک ہم عصر اسکالر جان ولیم نے 1878 میں اپنی ایک تحریر میں اس تھیوری کو محمدن تھیوری آف ایوولوشن کا نام دیا، یعنی مسلمانوں کا نظریہ ارتقاء بتایا، اور اسی وجہ سے کچھ ریسرچرز کا یہ خیال ہے کہ ڈارون عربی زبان میں ماہر تھے، اور انہوں نے مسلمان مفکرین کو پڑھ کر ہی ان سے متاثر ہو کر اس تھیوری کو پیش کیا۔ جاحظ کی کتابوں سے محبت ان کے انجام کا باعث بھی بنی۔ 92 سال کی عمر میں ایک بہت بڑی شیلف سے کتاب ڈھونڈتے ہوئے وہ گرے، اور وہ شیلف بھی ان کے اوپر گر گیا، اور اس بھاری بھرکم شیلف کے گرنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔